الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال أيضا: اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب کائنات نے مجھے اور آپ کو خوشی اور مسرت کا ایک عظیم الشان دن عطا فرمایا، جو ایک اہم عبادت اور فریضے کو ادا کرنے کے بعد ہم لوگوں کو اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی. آج کے اس عید والے دن میں بھی میرے اور آپ کے لیے بڑے عبرت کے سامان رکھے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اور آپ خوشی کے موقع پر اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ان اسباب کو سمجھ سکتے ہیں اور ان اسباب کو لے کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو واقعہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی اصلی شان کے ساتھ وہ نظر آنے لگے. دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے عبرت نہیں رکھی؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا: السعید من وعظ بغیری. نیک بخت نصیب والا وہ انسان ہے جو دوسروں سے نصیحت کو حاصل کرے. دیکھیے سور میں بھی اللہ کے نیک بندوں نے نصیحتیں دی ہیں. ہندوستان اور گجرات کے بہت بڑے محدث جنہوں نے 55 سال تک بخاری شریف پڑھائی، حضرت مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ برکتہ، ان سے کسی نے پوچھا: حضرت اس سور کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بیکار نہیں. تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا: آپ نے کبھی اس کو دیکھا کہ آسمان کی طرف یہ دیکھ کے کبھی چلتا ہو؟ جب بھی دیکھو اسے ہر موقع پر اپنی گردن جھکائے جھکائے آپ کو نظر آئے گا. اس سے تواضع کی تعلیم. یہ تواضع وہ چیز ہے جس کو مجھے اور آپ کو اگر اپنانے کی توفیق مل جائے، بہت بڑا مقام مل جائے، جس کو کہتے ہیں مقام عبدیت. اللہ مالک ہے، وہ بڑے ہیں، ہم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کی بندگی کریں. دیکھیے کتنی عجیب نصیحت حاصل کی. ایک چونٹی میں اللہ رب العزت نے نصیحت رکھی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پاک پروردگار نے پوری ایک سورۃ النمل کے نام سے اللہ پاک نے اتاری، اور اس سورۃ النمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کی اس کی بات کا تذکرہ کیا. علماء لکھتے ہیں ان چونٹی کے ذریعے سے ایک نصیحت حاصل ہوتی ہے: انسان، ہم نے تجھے دنیا کے اندر
آرام پرستی کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے دنیا کے اندر محنت کے لیے بھیجا۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں کے ساتھ بنایا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں نے اور آپ نے مشقت اللہ کے خاطر برداشت کی، نماز کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں جب محنت و مشقتوں کو ہم برداشت کرتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بہت بڑا ایوارڈ دیا، اور اس ایوارڈ کو کہتے ہیں محسن ہونے کا لقب اللہ نے عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے خاطر محنت کرتا ہے، جو ہمارے خاطر محنت کرتا ہے، وہ در حقیقت ہماری نگاہ میں محسنین کی فہرست کے اندر ہے۔ اور ان محسنین کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان محسنین کے لیے میری معیت ہے۔ معیت کا مطلب میری نصرت، میری مدد ہے۔ محنت پر کیا رکھا؟ اب یہ محنت کا سبق کہاں سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے؟ ایک چھوٹی سی چونٹی نے مجھے اور آپ کو دیا۔ ایک چونٹی اپنی منزل جب وہ طے کرنا چاہتی ہے اور اپنی منزل پر پہنچنا چاہتی ہے، اگر نیچے سے لے کے اوپر دیوار پہ چڑھنا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا 50 مرتبہ جو ہے نا وہ چڑھتی ہے، نیچے کو گرتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ تھکتی نہیں ہے، گرتے پڑتے چڑھتے وہ آخر منزل کو پہنچ جایا کرتی ہے۔ عبرت کا سامان ہے۔ اللہ پاک نے اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر عبرت کی دعوت دی ہے۔ اے ایمان والو، عبرتیں حاصل کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے اس اونٹ کو ہم نے کیسا بنایا؟ الى الابل كيف خلقت، جس کے ذریعے سے میری قدرت کاملہ کا تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے پیٹ کی ٹنکی میں اگر وہ پانی بھر لے تو اسے 40 دن تک پانی پینے کی نوبت پیش آئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھو کہ اپنی جگہ پر مختلف طرح کے طوفان آوے، لیکن اس کے باوجود وہ جمع رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید نے مجھے اور آپ کو عبرت کی دعوت دی ہے۔ آج اس عید کے موقع پر مجھے اور آپ کو بھی عبرت کا سامان حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک برابر لگے رہے، عید کی تیاری میں لگے رہے، اپنے اپنے اعتبار سے تیاریاں کی اور تیاری کر کے یہاں پر پہنچے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے اس بڑے عبرت کے سامان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، شریعت نے آج کی خوشی کے موقع پر مجھے اور آپ کو جھولے کے اوپر جھولے ڈالنے کا حکم نہیں دیا کہ جھولے پہ جھولے کھاتے رہو۔ مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہا کہ کوئی آپ جو ہے نا جمپ لگاتے رہو۔ مجھے اور آپ کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ اتنے کلومیٹر کا جو ہے نا سفر طے کرو، بلکہ یہ فرمایا 30 روزے اللہ نے آپ سے رکھوائے اور آپ لوگوں نے رکھے۔ تراویح 20 رکعت آپ نے پڑھی، تلاوت کلام پاک آپ نے کیے۔ کرنے والوں نے کس طرح سے کلام پاک کو کیا، ماشاءاللہ ایسی بھی رپورٹیں موجود ہیں۔ ایک آدمی نے روزانہ کا ایک کلام پاک اس نے مکمل کیا، ایسی رپورٹیں موجود ہیں۔ ایک بندے خدا نے روزانہ کا جو ہے نا 1000 درود پاک مکمل کیا، ایسی رپورٹیں موجود ہیں کہ ایک بندے خدا نے جب وہ تراویح پڑھانے کے لیے آتا ہے تو تراویح پڑھانے سے پہلے 15 مرتبہ وہ جو ہے نا قرآن مجید کو پڑھ کر پہنچتا ہے۔ گویا 27 کو اس کا کلام ختم ہوتا ہے، 15 کلام پاک اس کے مکمل ہوتے ہیں۔ کبھی نمازوں میں، کبھی تہجد میں، کبھی تراویح میں، کبھی سنتوں کے اندر ماشاءاللہ کس طرح سے سندے کے لیے اس نے عبادت کی۔ یہ ساری عبادت ہو گئی۔ آج خوشی کا موقع ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے دوسرے پارے میں، اللہ نے فرمایا جب تم اپنی یہ گنتی 30 دن کی مکمل کر لو تو کیا فرمایا؟ کودنے کو نہیں فرمایا، چھلانگنے کو نہیں فرمایا، تفریح کے لیے نہیں فرمایا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنے یہ 30 دن کی گنتی مکمل کر لینے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ پاک نے جو ہے مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ تو ہمارے مسئلے کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ہم جب عیدگاہ کی طرف نکلے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس موقع سے پڑھنے کو فرمایا۔ ورنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ اس موقع پر تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا جس وقت کے مہینے کا یعنی کہ شہر شوال کا، ماہ شوال کا چاند نظر آئے، رات ہی سے مجھے اور آپ کو اللہ اکبر کے نغمے میں لگ جانا چاہیے کہ پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ ابتدا، تہوار کی ابتدا، خوشی منانے کا آغاز اللہ کی یادوں کے ذریعے سے۔ عجیب بات ہے، آج کے دن میں اللہ پاک نے خوشی کا موقع مجھے اور آپ کو 5 نمازیں تو تھی، لیکن 5 نماز میں ایک چھٹی نماز بھی لگا دی۔ یہ چھٹی نماز بھی لگائی تو ایسی چھٹی نماز لگائی کہ اس کی ہر رکعت کے اندر 3 مرتبہ تکبیر پڑھنے کو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مکلف کیا، جس کو تکبیرات زوائد کہتے ہیں۔ یہیں سے علماء نے بتلایا کہ گویا اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں، اے میرے بندے خدا، تجھے از اول تا آخر، تیرے خوشی کے موقع ہو، تیرے غمی کے موقع ہو، ہر موقع پر تجھے میرے عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ والوں نے وہ فریضہ ادا کر کے دکھلایا۔ آج کا دن کون سا دن ہے؟ آج کا دن عبادت میں بطور خاص دعا کا دن ہے۔ یہ دعا کو ہم لوگ جو ہے نا دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے، دعا کا دن ہے۔ میں اور آپ آئے، بتلائیے تکبیرات تشریق ہم نے پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، علماء نے لکھا کائی کو پڑھی ہم نے؟ اللہ اکبر کا لفظ، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، خوشی کے موقع پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے، فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں رمضان کے بیان میں آخر کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، فرمایا جب بندے خدا مصلی کی طرف یعنی عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو اس وقت فرشتے یہ کہتے ہیں، اخرجوا الی رب جلیل، تم ایک ایسے رب کی طرف نکلو جو بہت عظمت والا ہے، وہ ایسا رب ہے کہ یعطی الجزیل ویعفو عن العظیم، وہ ایسا پروردگار کہ تمہاری چھوٹی نیکی کے اوپر بہت بڑا ثواب دیتا ہے، وہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کیسے معافی کا اعلان کیا، کیسے معافی کا اعلان کیا؟ اللہ قسم کھاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلندی شان کی قسم، لأجیبنہم، عیدگاہ میں آنے والے سبھی حضرات کی مراد کو میں پوری کروں گا۔ ارجعوا، جاؤ تم، قد غفرت لکم، میں نے تمہارے گناہ معاف فرما دیے، قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، اور میں نے تمہاری جو ہے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس میں یہ کہ اس زمانے میں عورتیں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، اس لیے کہ فتنے کا زمانہ نہیں تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب فرمایا، وہ عورتیں جو کہ اپنے ایام کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کے ایام کی وجہ سے وہ ناپاکی کی بنیاد پر نماز نہیں پڑھ سکتی، ان عورتوں کو بھی کہہ دیا آپ لوگ بھی عیدگاہ میں آنے سے نہ کترائیں، بلکہ آپ لوگ بھی آئے، بھلے آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف لگے، لیکن عورتوں میں جو نماز پڑھنے والی ہے وہ تو آگے بیٹھے، لیکن جو نماز پڑھنے والی نہیں ہے وہ پیچھے کو بیٹھے۔ کیا کرے گی آپ؟ آئیے آپ کو پہنچ کر فرمایا وَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، یہ لفظ ہے حدیث کا، وَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس وقت اجتماعی دعا ہو رہی ہے، اس اجتماعی دعا کے موقع پر جو ہے تمہیں حاضر ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کس ٹوٹے دل اور شکستہ دل کی دعا اللہ پاک قبول فرمانے کام بن لے۔ میرے بھائیوں، عید کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے بنایا، روز اول سے لے کے روز آخر تک عبادت کے لیے بنایا، سفر میں بھی عبادت، حضر میں بھی عبادت، مجھے اور آپ کو اس کا مکلف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے خاطر محنت کی۔ میرے بھائیوں، آج عبادت کرتے ہوئے ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، چند رکعت نماز پڑھتے ہوئے جو ہے ہماری حالتیں بگڑ جاتی ہے، وہ ساری تفصیلات یہاں پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی دوسری تراویح کا معاملہ، اس کے بعد کا معاملہ کیسا عجیب و غریب ہو جاتا ہے، پہلی رکعت کے موقع پر پیچھے کو بیٹھنا اور پھر بعد میں چل کر آ کے کھڑے ہو جانا، یہ نمازوں کے اندر کی سستی، قرآن کہتا ہے کہ نمازوں کی سستی یہ نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اور جمعہ کے خطبے کے موقع پر ہم اور آپ اپنے وضو خانے پر بیٹھ کر باتوں کی محفل لگائیں، یاد رکھیں یہ شعار اسلام کی توہین ہے، اور
جب اسلام کی علامتوں کی توہین ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جو اللہ کے سمبول کی اگر بے عزتی کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کو اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، موت تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حضرت خبیب نے کر کے دکھلایا۔ خبیب کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، مکہ معظمہ سے ان کو لایا گیا، تنعیم کے اندر لایا گیا، سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ پوچھنے والوں نے آخری آپ کی تمنا، فرما آخری تمنا میری ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ سولی پہ چڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر شعر گنگناتے ہیں فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، جب ایمان کی حالت میں اللہ کو جا رہا ہوں اللہ کے دربار میں، تو پھر مجھے کسی بھی بل لٹا کر کوئی ختم کر دے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میرا کلمہ طیبہ چھوٹنا نہ چاہیے۔ آخر وقت تک اللہ کی عبادت کی فکر کی۔ جب 2 رکعت نماز پوری کر لی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے تماشائی بن کے دیکھنے والوں، اگر تمہارے تان کا اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ موت سے ڈر چکا ہے اس وجہ سے اپنی نماز کو لمبی کر رہا، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو اور بڑھاتا۔ میرے بھائیوں، عید کا پیغام عبادت کا پیغام ہے۔ پھر ہم اہل ایمان کے لیے اس طرح کے عناوین لگائے جائے جو بھائی رمضان کے نمازی کہاں گئے، گم ہو گئے، یہ اس طرح کے عناوین لگائے جاتے ہیں، بہت سمجھے کہ شرم کی چیز ہے۔ اللہ نے تو مجھے اور آپ کو یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنات اور انسان کو تو عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، عید کا دوسرا پیغام اجتماعیت ہے، اجتماعیت ہے۔ میرے بھائیوں، اکٹھے ہو جاؤ، اسلام کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ، کلمہ طیبہ کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ۔ اکٹھا ہی کیا جاتا ہے، گھر میں افراد کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک تھالی میں بیٹھ کے کھاؤ۔ محلے کے گھروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھو، کندھے سے کندھے ملاؤ۔ جامع مسجد کے اندر سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، سارے محلے والے جڑ جائیں، اور پھر بعد میں چل کر اطراف کی چھوٹی بڑی بستیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ عیدگاہ میں کہ اکٹھے ہو جاؤ، سارے عالم نے، ساری دنیا میں بسنے والے جو ہے، ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو حج کے موقع پر جو ہے جمع کیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے اکٹھے ہو جاؤ۔ مدد تو اکٹھا ہونے کے اوپر ہے، ید اللہ علی الجماع۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ کے بیان میں فرمایا، ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں کھانے میں برکت نظر نہیں آتی۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا لگتا ہے آپ لوگ تھالی پہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو منتشر بیٹھتے ہیں، الگ الگ بیٹھتے ہیں۔ فرمایا جی اللہ کے رسول، فرمایا اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم، فرمایا تم اپنے کھانے میں اکٹھے ہوا کرو، اللہ تمہارے کھانے میں برکت عطا فرمائیں گے۔ 2-3 دن ہوئے نہ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کھانے میں اتنی برکت اب تقسیم کرنا پڑ رہا۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ عقل بھی تو کہتی ہے ایک رسی ہو تو آہستہ سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن چند رسیوں کو جب اکٹھا کر لیا جاتا ہے کوئی مائی کا لال اسے توڑ نہیں سکتا۔ لیکن آج رنگ و روپ میں ہم بدل چکے، آپ قبائل کے اندر ہم بدل چکے۔ اسلام اس کو منع کرتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے قبیلہ پرستی کوئی چیز نہیں ہے، یہ رنگ پرستی کوئی چیز نہیں ہے، ملک پرستی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ملک کے اعتبار سے تقسیم کی بات ہوتی، حضرت بلال حبشی میرے آقا کے مؤذن نہ ہوتے۔ بلال حبشی رنگ کے سانولے تھے اور حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مؤذن بنے ہیں، مؤذن بنے ہیں۔ رنگ و روپ، سرداری نے مرتبہ، میں سردار نے میں نے تھا، یہ شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری اپنا جو قبیلہ تھا قبیلے بنی غفار، اس کے سردار، آپ قبائل عرب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، قبائل عرب کے اندر سب سے زیادہ مضبوط پہلوان اگر کوئی قبیلہ تھا قبیلے بنو غفار، اس قبیلے بنو غفار کا سردار وہ حضرت ابو ذر غفاری۔ لیکن ایک مرتبہ ابو ذر غفاری نے، روایت 4 نمبر پر مسلمان ہونے والے ہیں یہ ان کے متعلق ہے، ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا حضرت بلال کو جو رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، فرما دیا یا بن سودا، ایک کلوٹی کے بیٹے،
وہ روتے ہوئے میرے آقا کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے جو اس طرح کی جو ہے نا آر دلائی، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، بلانے کے بعد ڈانٹا اور یہ فرمایا اعیرتہ بأمی، ماں کو لے کر آپ نے اس کو آر دلائی، پھر اس کے بعد فرمایا سنو اخوانکم خولکم، یہ تمہارے ہاتھ نیچے کام کرنے والے یہ تو اللہ کی اپنے ایک تقسیم ہے کہ کسی کا پلہ اوپر رکھے کسی کا نیچے رکھے، ایک کا دوسرے کے ذریعے سے گاڑا چلتا رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو تم نظر انداز کر دو، اپنے آپ کو ہر اعتبار سے دنیا اور آخرت میں برتر سمجھو۔ میرے بھائیوں اجتماعیت کی دعوت ہے، مجھے اور آپ کو مجتمع ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے۔ گاؤں گاؤں کی شکایت ہے، لوگ آ کر کہتے ہیں، جوان آ کر کہتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہنے والا خود پہلے نمبر کا منتشر انسان ہوتا ہے، پہلے والا خود پہلے نمبر کا جو ہے نا وہ فراق میں افتراق کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں آج قوم میں جاسوسیوں کا سلسلہ ہے، یاد رکھیں یہ مخبری اور جاسوسی ایمان کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ میں نہیں کہتا، مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظات میں اس بات کو بیان کیا۔ میرے بھائیوں اکٹھا ہونا چاہیے، مزے اس میں آتے ہیں، اکیلے اکیلے جھولے کھائیں اس میں کیا مزہ ہے، 10-15 ساتھ میں مل کر اگر میں اور آپ اچھی زندگی گزاریں تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ ایک اجتماعیت کی تعلیم اس کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ نمبر 3 اس کے ذریعے سے فکر آخرت کا پیغام بھی ہے۔ میرے بھائیوں آج کی نماز کیسی نماز ہے؟ آج کی نماز میں بتلائیے اذان ہے، آج کی نماز میں اقامت ہے؟ نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ ایسی اذان نے اقامت کے بغیر کی نماز کون سی؟ وہ جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے۔ بتایا ہے انسان پھر دیکھ لے آج کا معاملہ الگ ہے، جنازے کا معاملہ الگ ہے۔ آج تو تو نے خود آگے چل کر غسل کیا، ایک دن یہ ہوگا تجھے تختے پہ لٹایا جائے گا، دوسرا کوئی غسل کرائے گا۔ آج خوشبو تو نے خود لگا لی، ایک دن ہوگا کہ تیرے اعضاء 7 اعضاء جس کے اوپر تو سجدہ کرتا ہے دوسرے کپور لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے۔ آج تو نے اچھے کپڑے پہنے، کل کو کوئی دوسرا تجھے یہ 2 چادر نئی 2 چادر پہنائے گا۔ آج تو سواری پر بیٹھ کر آ رہا ہے، ایک دن وہ ہوگا کہ تجھے کندھے پہ لے کے لوگ وہاں پہ پہنچائیں گے۔ نماز ہوگی میرے بھائیوں، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ والے تو ہر موقع کے اوپر آخرت کی فکر کرتے تھے اور حسن خاتمہ کی فکر ان لوگوں کو ہوتی تھی۔ روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن مبارک وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کے متعلق یہ لکھا ہے ایک مرتبہ درس حدیث جاری تھا، رات کا وقت تھا، اچانک چراغ گل ہو گیا، لوگ جو ہے نا وہ روشنی کے انتظام میں لگے۔ جب روشنی کا انتظام ہوا دیکھنے والے نے دیکھا حضرت دھارے مار مار کے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس اندھیرے کو دیکھ کر آخرت کا اندھیرا یاد کیا۔ میرے بھائیوں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، قبر کا اندھیرا اس کی فکر کرنی چاہیے۔ مساجد کا کتنا ہم لوگ خیال رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا احتشام الحق کاندھلوی نے کتاب میں لکھا ہے جو مسجدوں میں ہنستا ہے، جو مسجدوں میں ہنستا ہے تو اس انسان کی قبر میں روشنی نہیں ہوتی، اس انسان کی قبر کے اندر اندھیرا ہوا کرتا ہے۔ آج کا سمجھے کے لیے اجتماع مجھے اور آپ کو آخرت کا فکر ہے۔ جب آخرت کا فکر ہونا ہے تو پھر آدمی سب کام کرنے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں آج کا چوتھا پیغام مجھے اور آپ کو جو ہے ایک دوسرے کو معاف کرو۔ میرے بھائیوں سب بھول جاؤ اس نے یہ کیا تھا، 10 دن پہلے یہ کیا تھا، 50 دن پہلے یہ کیا تھا، معاف کر دو۔ صدیق اکبر سے بڑے نہیں ہیں ہم، صدیق اکبر سے بڑے نہیں ہیں، ان کی سواری کے دھول، ان کے سواری کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی میں اور آپ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیت اتاری اور یہ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلیری بہن کے بیٹے یعنی بھانجے حضرت مصطح تھے۔ یہ مصطح سے ایک مرتبہ غلطی ہو چکی، یہ اماں عائشہ پر ابوبکر صدیق کی بیٹی پر الزام ڈال دیا، اور الزام بھی کیسا؟ الزام خود نے ڈالا، ڈالنے والے منافقین نے ڈالا، لیکن اس میں تائید انہوں نے کر دی کہ ہاں یہ کچھ صفوان کے ساتھ معاملہ گڑبڑ ہو چکا، فقط تائید کر دی۔ اور اس وقت تو کچھ نہیں بولے۔ ایک مہینے کی لمبی مسافت کے بعد جب اللہ نے 11 آیات کے ذریعے سے صدیق اکبر کے سامنے آیات اتاری نے اماں عائشہ کو کلین چٹ دے دی اور یہ فرمایا عائشہ بالکل پاک ہے، الطیبات للطیبین
والطیبون للطیبات، جب کلین چٹ آپ دے دی تو اب حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا. ابوبکر صدیق یہ اپنے بھانجے جو تھے وہ مہاجر بھی تھے، مہاجر تھے، رشتہ دار تھے، اور جو ہے اللہ کے راہ میں خوب کام کرنے والے تھے، اور یہ غریب تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیسے دیا کرتے تھے گھر چلانے کے لیے. غصے میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے اب واللہ لا انفق لا مستا شیئا ابدا، قسم خدا کہ میں اب آئندہ کبھی بھی مستا کو ایک نیا پیسہ نہیں دوں گا. اللہ پاک نے اوپر سے آیت اتاری، فرمایا ارے جو بڑے دل والے ہوتے، بڑے دل والے ہوتے، ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعہ، جسے اللہ پاک نے علمی کمالات بھی دیے، دینی کمالات بھی دیے اور دنیا کے کمالات بھی دیے، ایسے انسان قسم نہیں کھایا کرتے میں اسے معاف نہیں کروں گا. نہیں میرے بھائیو، اللہ نے کہا کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ آج اگر تم نے کسی کو معاف کیا، یاد رکھے اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے گا. ہاں، ان کے یہاں کا نظام تو بڑا عجیب ہے، وہاں نہیں چلتا شیخ الحدیث نے، وہاں نہیں چلتا مفتی اعظم نے، وہاں نہیں چلتا قطب غوث. وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ قبول کرنے پر آئے تو زندگی بھر تک کا شرابی نے کبابی انسان اس کی ایک نیکی کو قبول کر لے، بلندی مقام عطا فرما دے. اور وہ جب ناراض ہو جائے تو بلعم باہور کو پوچھ لو، زندگی بھر عبادت کی تھی لیکن بات پہ ناراض ہو چکے تو اللہ پاک نے اس کی زبان کتے جیسی کر دی. اللہ بے نیاز ہے، میری عبادت سے اس کی شان نہیں بڑھے گی، نہ میرے تمہارے ننگے ناچ پر، نہ نافرمانی کرنے پر اس کی شان میں کوئی گھٹاوا ہونے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس پیغام کو یاد رکھو. حضرت احنف ابن قیس تاریخ میں بہت بڑے آدمی لکھتے ہیں، ایک مرتبہ چچیرے بھائی نے ان کے سگے بیٹے کا مرڈر کر دیا. سگے بھائی نے، سگے بھتیجے نے ان کے جو ہے نا سگے بیٹے کا مرڈر کر دیا. نے دوسرا بیٹا پکڑ کے لے آیا، فرمایا کہ اس نے اس طرح سے کیا، آپ جوش میں نہیں آئے، بیٹے کا مرڈر جوش میں نہیں آئے. اور یہ فرمایا بیٹا تم نے بہت برا کیا، باپ ہونے کے ناطے سے دھکا تو لگتا ہے، بیٹا تم نے بہت برا کیا، تم نے خون کا بھی لحاظ نہیں کیا، تم نے رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا، تنبیہ فرمائی، ملامت کی. اور اتنا ہی نہیں، وہ زمانہ تھا کہ جس میں اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دے تو پھر وہاں پہ دیت دی جاتی ہے، یعنی جان کا جرمانہ مالی شکل میں 100 اونٹ دیے جاتے ہیں. آپ نے فوراً اپنے دوسرے بیٹے سے کہہ دیا بیٹا اپنے اس چچیرے بھائی کو جس نے تمہارے بھائی کا مرڈر کیا اسے باعزت چھوڑو، اسے باعزت چھوڑو. اور یاد رکھو اپنے ریوڑ میں سے 100 اونٹنیاں لو. نے 100 اونٹنیاں لے کر اس بیٹے کی ماں کو، یعنی حضرت کی خود کی اہلیہ، فرما ان کو جا کر پہنچا دو تاکہ ان کو دل کو تسلی حاصل ہو. میرے بھائیوں، معاف کرنے والوں نے اس طرح سے معاف کیا، اپنے نظریات کا اختلاف اور اس کو لے کر سمجھے کہ ہم چلتے رہے اور ہماری تاریخ روشن ہونے کے بجائے اگر تاریخ نے بالکل سمجھے کہ کٹم بنتی ہے، مجھے اور آپ کی اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اچھی بنیاد ڈالنی چاہیے. من سن سنتا حسنا، جو آدمی اچھی بنیاد ڈالتا ہے بعد میں جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے سب کو اس کا ثواب ملتا ہے. آخری بات پر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہم لوگ جب آتے ہیں یہاں پر، جب آتے ہیں فرشتے اپنے کو دیکھ کے حسد نہیں کرتے. یہ وہی فرشتے تھے، یہ وہی فرشتے تھے جب اپنے پیدا ہو رہے تھے اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. تو اس وقت لکھا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ یہ مٹی سے بننے والی مخلوق یہ تو بہت دھمالین مخلوق ہے، آپ اس کو پیدا کرتے ہیں. حضرت جو ہے جناب حضرات ملائکہ انہوں نے اس موقع پر یہ بات بیان کی. لیکن روایت میں آتا ہے میرے بھائیو یہی ملائکہ ہیں اس وقت تو اس طرح کا سمجھے کہ یہ اس طرح کا معاملہ فرمایا. لیکن بعد میں چل کر کیا ہوا؟ بعد میں چل کر یہ ہوا جگہ جگہ پر حضرات ملائکہ حضرت انسان کی عبادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. روزانہ فجر کی نماز میں، روزانہ عصر کی نماز
نماز میں یہ فرشتوں کی ٹیم آتی ہے اور آ کر اپنا رپورٹ لیتی ہے. رپورٹ لے کر بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے. اللہ پوچھتے ہیں ارے بھائی تم گئے تھے اس مسجد میں تو اس مسجد کا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ فجر کی نماز میں ہم لوگ جو ہے جس وقت تک پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو چھوڑ کر آئے تو نماز پڑھ رہے تھے. اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون. وہ ہماری عبادت کے اوپر اچھی گواہی دیتے ہیں. آج کا جو ہم لوگوں کو ہمیں تو جو ہے نا وہ کان نہیں ہے کہ ہم سن سکیں, لیکن روایتوں میں لکھا ہے جس وقت گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اخرجوا الی رب جلیل, اس رب کے دربار کی طرف چلو جو بڑی شان والا رب ہے. وہ ایسا رب ہے جو معمولی نیکی پر بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں. وہ ایسا رب ہے پہاڑوں جیسے تمہارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. فرشتے میری تمہاری تعریف کرتے ہیں. اسی لیے مجھے اور آپ کو کہہ دیا کہ راستے میں اللہ اکبر پڑھو, اللہ اکبر پڑھو. کیوں اللہ اکبر پڑھنے کو کہا؟ اس لیے اللہ اکبر پڑھنے کو کہا کہ اچھا میسج جب ہوتا ہے نا تو آدمی خوشی کے موقع پر عربی کے اندر بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر اس لیے پڑھا جا رہا کہ فرشتوں تم ہماری تعریف کرتے ہو, جبکہ ہماری پیدائش کے موقع پر تم لوگوں نے اس طرح سے کیا. اس کے ذریعے سے پانچواں میسج میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آج کی اس عیدگاہ سے ایک میسج لے کے جاؤ. ہم لوگ ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر حسد نہ کریں کسی پر. سمجھے آج ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے کا سمجھے کہ ماحول بنا ہے, یہ کیوں ترقی کرے, اس کو سمجھے کہ پیچھے کو ڈال دو. میرے بھائیو بلندی تو اللہ دیکھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت کے گھڑے میں ڈال دے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 5 پیغام عید کے میں نے آپ لوگوں کو سنائے. اب وقت ہو چکا, میں آپ لوگوں کے سامنے نماز عید کی سمجھے کہ تلقین کرنا چاہ رہا تھا, لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں میں پھر صاحب سے کہوں گا یہ ساری باتوں کو اپنے دل پہ لیں اور تھوڑی سی جرأت کر کے مجھے کہنے دو, مقامی علماء سے مجھے کہنے دو, مقامی علماء سے کہنے دو. یاد رکھو اگر تمہارے اندر حب وطن ہے, اگر آپ کو اپنی اپنی بستی سے محبت ہے, خدا کے واسطے یاد رکھیں اللہ نے تمہیں ایک فریضے کا مکلف کیا. آپ مدارس میں پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد اپنے وطن پہ جب آوے آپ کو اپنے وطن کی فکر کرنی چاہیے. محلے کا کون سا گھر دینی اعتبار سے غیر آباد ہے, نماز نہیں پڑھتے, تلاوت کا ماحول نہیں ہے, میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اگر آپ سے بھی ہو سکتا دوسرے حضرات اگر وہاں پہ ہیں تو ان کے ذریعے سے آپ اس بات کو سمجھے کہ کرو. میں نے اس چیز کو دیکھا, میں نے نوٹ کیا, اور نوٹ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور باقی سب ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں عبادت فقط انتظامی امور کو عبادت نہیں کہتے. آپ نے افطاری کے کھنچے بچھا لیے, آپ نے افطاری کا کھانا بچھا لیا, آپ نے رمضان کا حق ادا کر لیا, نہیں. مجھے اور آپ کو عمر فاروق راتوں کو گشت بھی کرتے تھے, لیکن عمر فاروق راتوں کو نماز بھی پڑھتے تھے. نماز پڑھی بھی, لوگوں کو پڑھنے کے اوپر کھڑا بھی کیا, انہوں نے قرآن پڑھا بھی, لوگوں کو پڑھنے کی طرف ابھارا بھی. لیکن یہاں تو حال یہ ہے ہر کوئی یہ سمجھتا میں یہ ذمہ داری نبھاتا ہوں تو شاید یہ قطب ہونے کی سند میں سرٹی تو مجھے مل گئی, یہ جنت میں پہنچ جانے کی سند تو مجھے مل گئی. میرے بھائیوں یہ ہے کڑوی بات, لیکن میں اپنا ایک فریضہ سمجھتا ہوں, میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں, حالات دیکھ کر لوگوں کو بتلاؤں. اسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی. آج کی اس عیدگاہ میں ایک بشارت حاصل کر کے جاؤ. اگر صحیح معنی میں اللہ کی طرف رک کر کے میں نے اور آپ نے دعا مانگی, اللہ یہ فرماتے ہیں میرے بندو لا اخزیکم ولا افضیکم, میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا, میں تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گا, دوسروں کے سامنے میں تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گا. آج کی اس عیدگاہ کے اندر مجھے اور آپ کو رو رو کر اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ آپ نے ایمان کو شان دی ہے, اہل ایمان کو بھی آپ شان عطا فرمائیے. اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے, حضرات کو بھی نصیب فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کا طریقہ تو بہت آسان ہے.